جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام پہ جانے سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت اس پہ عمل درآمد کرائے گی یا نہیں، کافی سنجیدگی سے غور کرے گی یا نہیں کرے گی۔ فیصل رضا عابدی صاحب، آپ کچھ تنقید کر رہے تھے عدالتی فیصلے کے حوالے سے، میں اور کچھ حوالہ جات بھی آپ اس پہ دے رہے تھے۔ دیکھیں جی، میں حدیث پہ بات کر رہا تھا۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ 4 نومبر سن 2007 کو توترینی نعوذ باللہ، یہ تو عرصے سے تھی، تو اسی پہ اگر پہلے ہی عمل کر لیا تو آج یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ روایات کا، ماضی کی روایات کا کچھ حوالہ دیا گیا، یہ ہمارے کیس کہاں سے ہماری روزانہ کی جو معاملات یہ کیس ہمارے کل کے نہیں ہیں جی، قرآن و سنت سے ہی روشنی میں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ محترمہ، یہ کیس ہمارے کل کے نہیں، یہ بھی ماضی سے چل رہا ہے نا۔ ماضی کو آپ ہماری طرف لیتے رہیں اور ماضی ادھر سے آپ آنکھیں بند کر لیں تو یہ بڑا غلط کل ہماری فاروق لغاری صاحب سے بات ہوئی تھی، ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس میں آپ کو کلیئر بتاؤں جی، عدلیہ کا جو اس وقت آپ کے لیے آزاد عدلیہ، میرے لیے خود مختار عدلیہ، ماشاءاللہ اللہ نے یہ مقام دیا، اچھے فیصلے ہیں اور ہم نے قبول کیا۔ زرداری صاحب نے منوان قبول کیا اور ہمارے وزراء نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس کی شان کو مزید بڑھایا۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر وہ سزا یافتہ ہوتے ہیں 100 بسم اللہ جیل ان کا راستہ ہے، نہیں ہوتے تو جنہوں نے بنایا پھر وہ تیار ہو جائیں جی حد تک عزت کے لیے۔ 11 سال میں تو ثابت نہیں ہوا، تو یہی تو عدالتوں نے کہا نا کہ آپ عدالتوں میں آئیں اور کلین چٹ لیں، وہاں سے اپنے آپ کو، ہم عدالتوں میں ہی تو موجود ہیں، عمل درآمد کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن کچھ تشریح اداروں کو متصادم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کچھ غیر ضروری تشریحاں، کچھ ہم نے کچھ سمجھنے والے بہت زیادہ سمجھ جاتے ہیں، کچھ کم سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اور ان کا اشارہ بھی یہ ہے کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اب جس چیز کو پارلیمنٹ نے محفوظ کر دیا اور مضبوط کر دیا، تو یہ تو ایک شعور رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ عدلیہ کبھی بھی اس پہ مداخلت نہیں کرے گی۔ اب جہاں ان کو رعایتیں ہیں موجود، وہ تو اپنی جگہ ہیں، جن کو نہیں ہے وہ عدالتوں میں کھڑے ہیں۔ ہاں، اگر پارلیمنٹ یہ کر دے کہ وہ رعایتیں ختم کر دے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آئین کا حصہ۔ لیکن ہاں، میں اس پہ ایک کال کوٹ کروں گا مولا علی کا کہ کچھ چیزیں دکھنے میں ہمیشہ چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک بہت دور سے اور ایک غرور سے۔ اب جس نے تخلیق کیا اس کو غرور تو ہوگا، اب وہ غرور کی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب تو ہم ایسے معاشرے میں آ چکے ہیں کہ مجھ جیسا ہر کارکن اور غریب آدمی اس کے لیے عدلیہ ایک دھارس بن چکی ہے، اور یہ مقام اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کے فیصلے اس کو مضبوط کریں گے، اور فیصلے کرنے کا اختیار ان صاحبان کے پاس ہے۔ اسرا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں اور عمل درآمد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جسٹس رضا صاحب کا اضافی نوٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ NRO جاری کرنے والے کا بھی، اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، تو جو پرویز مشرف جس نے یہ جاری کیا NRO، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے، اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، صرف اس میں پرویز مشرف صاحب نہیں ہے، بلکہ آپ کی ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، چینل ضمیر حیدر نے بڑی اچھی رپورٹ کی اس پہ، میرا کل کے پرسوں تھی، تو اس میں بہت سارے اور بھی ایکٹرز تھے جن کا ڈرتے ہیں ہم نام لیتے ہوئے۔ اس میں مجھے یاد ہے میں لندن میں تھا، بلکہ ان سے بڑی گپیں ہماری وہاں پہ رہتی تھی، تو آپ بھی کئی دفعہ وہاں پہ تشریف لائیں۔ اس میں جو بینظیر بھٹو سے جو آگے نیگوشیٹ کر رہے تھے، ایز اے گرنٹر کس نے رول پلے کیا تھا؟ جنرل کیانی صاحب نے کیا تھا۔ اب ان کو بھی تھوڑا سا کہیں کہ حضور آپ تشریف لیں یہ کورٹ کے کٹہرے میں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے گارنٹی کیوں دی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں بلایا جائے گا، اگر انہوں نے بلانا ہو نا، نہیں، اگر انہوں نے انصاف کرنا، 2-3 ان کے پاس ایک اچھے، جیسے کہتے ہیں نا عابدی صاحب کہ فیصلوں کے ذریعے آپ لوگ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا ان کے پاس کیس پڑا ہوا ہے، یہ ریٹائر اصغر خان صاحب والا کیس اٹھائیں جو ISI کا فنڈز کا ڈسٹریبیوشن آف منی امانگ دا پولیٹیشین ہوئی تھی، اس میں اصغر خان صاحب نے میری پٹیشن کی ہوئی ہے، تمام کے تمام ان کے نوٹس بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں جناب اسد درانی صاحب کا ایفیڈیوٹ بھی لگا ہوا ہے۔ جو پاکستان میں پرابلم رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جنرلز ہیں وہ ایک طرح کا ان کو درجہ رہا ہے اس کا ہم مقدس گئے کا۔ ہماری عدالت نے ہمیشہ یہاں فوجی جرنیلوں کو آگے پروٹیکشن دی ہے، ان کو آ کے انہوں نے اسٹرینتھ پرووائڈ کیے، اور پولیٹیشینز کو میں سمجھتا ہوں ان سے عدلیہ سے، میں اگر ماضی کی بات کروں، ابھی ایک نئی عدلیہ ہے، اس میں بہت سارے جج ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بھی بینچز کا حصہ تھے، جنہوں نے جناب مشرف صاحب کو یہ ویلیڈیشن دی تھی، انہوں نے PCO پہ اوتھ لیا تھا، ان کو 3 سال بھی دیے تھے، اور یہ بھی پاورز انہوں نے دی تھی کہ آپ آئین میں جو چاہیں ترمیمیں کر لیں۔ سو ہاں، ان کے پاس 2-3 ایک اچھے موقع ہیں کہ ISI کا کیس اٹھائیں، اس میں جن جن سیاستدانوں کو پیسے انہوں نے دیے تھے ان کو ڈسکوالیفائی کریں، اور جن جن جرنیلوں نے بانٹے تھے ان کو لے کے کورٹ کچہرے میں اور ان کو سزائیں دیں، ان سے پوچھیں آپ نے اپنے اوتھ کی کیوں خلاف ورزی کی تھی۔ اور امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ کہ صرف احتساب سیاستدانوں کا نہیں ہونا چاہیے، سیاستدان اچھے ہیں برے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہنی چاہیے، اور ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں
اور کون سے ادارے ہیں کہ جو پولیٹیشنز کے علاوہ ہم صحافی ہیں، اگر ہم غلط کریں ہمارا احتساب کریں، اگر اس میں فوج کر رہی ہے، اگر اس میں بیوروکریسی کر رہی ہے. اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ پولیٹیشین کی چھوٹی سی بھی جو کرپشن ہے، اور اگر ہم بھی کرتے رہتے ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی موت کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. لیکن کچھ اور انسین قسم کی پاورز ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہماری عدالتیں ان سے ذرا بچا کے رہتی ہیں. چلے جی زرداری صاحب ہتھے چڑھ گئے، ان کو رگڑ دے. آپ کے نواز شریف صاحب آ گئے، چودھری شجاعت صاحب آ گئے، ان کو پکڑ لیں. یہ بیچارے جو ہیوی ویٹس ہیں ان پہ وہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. طارق عزیز صاحب، آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو جرنیل ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کرتے رہے، ڈکٹیٹرشپ رہی پاکستان میں کافی عرصہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے عدالتیں ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتی؟ کیونکہ احتساب کی بات تو ہوتی ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. ڈال نہیں سکتی، ڈال سکتی ہیں جی، بالکل ڈال سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور یہ بھی بات بالکل فیکٹس کی بات کلاسر صاحب نے بالکل ٹھیک کہی کہ جو یہ NRO تھا یہ کسی ایک بندے نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو اس میں بیسیکلی تو دو پارٹیز تھیں اس میں، بے نظیر شاہد اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت وہ ڈینائی کر رہے تھے، دونوں سائڈ ڈینائی کر رہی تھی. ہمیں خود حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں تو جا کے 4 اکتوبر کو پتا چلا کہ کل یہ جا کے ایشو کرنے والے ہیں. لیکن چوہدری صاحب سے تو پوچھا گیا تھا جی. اب میں آ رہا تھا اس طرف کہ میرے حساب سے تقریباً 7 بنتے ہیں، فریق بنتے ہیں اس میں جن لوگوں اس میں انوالو تھے. چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ جی میں نے میں اس کا خالق تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو ڈیوڈ مل جو بعد میں ڈیوڈ مل آ گئے، لیکن اس سے پہلے جیک سٹرا تھے جو فارن سیکرٹری تھے وہاں پہ، اور وہ اس کے ساتھ کونڈی رائس یہ بھی تھی، وہ بھی ان کا، بلکہ اگر کتاب آپ پڑھ لیں جو آپ کے امریکنز نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو ورڈ بائی ورڈ اس کو اکاؤنٹ بھی اس کا دے رہے ہیں، کیا ابو ظبی ملاقات ہوئی، کیا کیا بات چیت ہوئی اس میں. وہ خود انٹرسٹڈ تھے، کس وجہ سے انٹرسٹڈ تھے وہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. بہرحال کافی ساری پارٹیز جو اس میں ملی، لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جیسے آپ نے نام لیا سینئر سیاستدانوں کا، وہ سارے انوالو تھے. ہر ایک کی اپنی، یعنی کہ ان کو اپنا مفاد اس میں تھا. کسی کا مفاد کچھ اور تھا، جنرل صاحب کو اپنا مفاد تھا، بے نظیر شہید کو اپنا مفاد تھا، چودھری صاحب شاید ان کو اپنا مفاد ہو. تو یہ ہر کسی کو 3rd ٹرم نہیں چاہیے تھی، کسی کو چاہیے تھا پریزیڈنشل الیکشن چاہیے تھا، کسی کو ملک واپس آنا تھا. جی تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ہر ایک کو اس میں کچھ پارٹ آف دا کیک ہر ایک نے اس میں سے لینا تھا، اور اس طرح وہ بن گیا تھا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پرویز مشرف کو بلایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ پٹیشن کورٹ جی کسی کو چاہے، جس کو چاہے، اور اس میں بالکل بلا سکتی ہے، کیوں نہیں بلا سکتی اس میں. اور پہلے بھی جرنیلوں کو ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ہمیں چونکہ 33-35 سال تو ملٹری حکومت ہی رہی ہے پاکستان میں، تو یہ ایک ان کا ایک وقفہ ہو جاتا ہے جس میں غالباً ان کا احتساب غالباً نہیں ہوتا. لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ایڈون منصور الحق کو انہوں نے پکڑا وہاں سے اور لا کے پیسے بھی واپس لیے گئے. تو اس میں ہونا تو یہی چاہیے. اگر آپ نے ملک میں انصاف دیکھنا ہے اور انصاف ہوتے دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی مسٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. کوئی بندہ ہو، پریزیڈنٹ ہو یا جرنیل ہو یا کوئی آرڈنری بندہ ہو، تبھی جا کے مزہ آتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 20-30 ہزار روپیہ کسی نے دینا ہے، غریب بیوہ ہے تو اس کو اٹھا کے تو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن والے بچوں سمیت سڑکوں میں پھینک دے اور 20 ارب جو کھا جائے اس کو آپ چھوڑ دیتے. یہ پاسبل ہے. جی طارق عظیم صاحب، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.